بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 25 نومبر کی ایک سرد رات تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور چچا کو گالیاں بھی دے رہی تھی۔ من ہی من میں ان کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ دراصل میں بچپن میں یتیم ہو گئی تھی۔ میری اماں ابا تو گزر گئے تھے، تب سے میری چاچا چاچی نے مجھے پالا۔ میری دیکھ بھال بھی میرے چاچا نے کی اور حفاظت بھی۔ جب میں بڑی ہوئی تو میری شادی بھی ایک معقول انسان سے کرنے کا سوچنے لگے، مگر پھر مجھے پتہ چلا کہ چاچا بدنیتی سے کام لے رہا ہے۔ اپنی جائیداد بچانے کی خاطر میری شادی کسی غریب سے کر دی، جو کہ ان کے سامنے بول بھی نہ سکتا تھا۔ میرے نام پہ 2-3 کنال کی زمین تھی، جو کہ کافی قیمتی تھی۔ میرے چچا نے شادی اسی لیے کسی روب دار انسان کے بجائے عام سے شخص سے میری شادی کر دی۔ میں اسی بات کو سوچ کر دل ہی دل میں چچا کو بددعائیں دیا کرتی تھی۔ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اس کی بچیوں کی شادی بھی ایسے ہی ہو، تاکہ انہیں احساس ہو کہ جب کسی لڑکی کے ارمانوں پہ پانی پھرتا ہے تو اس کی زندگی کیسی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ زندگی واقعی بے رنگ ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ میں کوئی کام نہ کروں۔ جب سے میری شادی کی باتیں ہونے لگی تھی، میں تو مرجھائے سی گئی تھی۔ میں بہت دعائیں کرتی کہ میرے لیے کوئی جوان شوہر ہو جو مجھ سے محبت کرے، میرے ساتھ کھلے، پر سنائے کہ میرے شوہر کی عمر تقریباً 35 سال تھی، جبکہ میں صرف اور صرف 17 سال کی تھی۔ 35 سال کی شخص میں کیا جذبات ہوں گے؟ کیا وہ میری قدر کرے گا؟ یہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ عین توقع کے مطابق میرے شوہر کمرے میں آیا تو میری شکل پر نظر پڑتے ہی وہ تو کھل اٹھا، پر میرا دل اتنا ہی بجھ گیا تھا۔ وہ ایک بھیانک شکل کا آدمی تھا، مگر مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا، میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور بولا، اپنے شوہر کو سلام نہیں کرو گی؟ میں نے حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سلام کیسا؟ میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس نے سننے کے لیے کان میرے منہ کے قریب کیا تو مجھے اس سے گھن آئی۔ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ یہ کہہ کے میں وہاں سے اٹھ گئی اور میں غسل خانے میں چلے گئی۔ میں نے اپنا میک اپ وغیرہ غصے سے اتار پھینکا۔ میرے دل نے واقعی بہت تبدیل ہو چکا تھا۔ نہ جانے مجھے اتنی ہمت کہاں سے آ رہی تھی۔ شاہد کے شوہر کی عاجزی دیکھ کے میں اچھلنے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے یہ انسان میری ہی مٹھی میں رہے گا۔ میں اسے حقارت سے دیکھوں گی تو یہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ چاچا نے مجھ پر سختی کی ساری عمر، اور پھر میرے ایک ایسے شوہر کے ساتھ مجھے باندھ دیا جو میرے سامنے بولنے کی ہمت بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں کمرے میں واپس آئی، مجھے اسی طرح محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور بولا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ تو پھر میرے قریب آ کر مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگا، پر میں اس کا ہاتھ جھٹک دیتی۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، پر اس نے میرا نخرہ وغیرہ سمجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ پھر وہ غسل خانے میں گیا، اس نے وضو کیا، واپس آیا تو اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ اسے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور بولا، تو اتنی خوبصورت ہے کہ تیرے حاصل ہونے پر میں اللہ کے سامنے شکرانے کی نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور تمہیں بھی اٹھایا کروں گا، لیکن آج تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے آج تمہیں معافی۔ اس کی یہ حرکت بھی مجھے دکھاوا اور ریاکاری لگی۔ مجھے لگا جیسے یہ اس بات پر مجھے وہ بے وقوف بنا رہا ہے، یہ دکھا رہا ہے کہ وہ بہت نمازی پرہیزگار تہجد گزار ہے، جبکہ ایسی کچھ نہیں۔ میں دل ہی دل میں اس پر ہنسنے لگی۔ اے شیخ، تو جتنی مرضی عبادت کر لے، میں تیری طرف محبت بھری نظروں سے بھی نہ دیکھوں گی۔ میں ایک عربی حکایت یاد کر کے اس پر ہنسنے لگی، جس میں ایک بدو کی شادی بڑی خوبصورت عورت سے ہو گئی تھی، اور وہ بھی اسے حقارت سے دیکھا کرتی تھی کہ ایک شاندار نوجوان سے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ بھی ہنسی خوشی رہنے لگی تھی۔ آگے کی حکایت مجھے یاد نہیں تھی، پر یہ منظر میرے دل میں اتر گیا تھا، اور آج میری شادی کی رات میرے ساتھ بالکل ویسا ہی منظر اور ویسا ہی واقعہ پیش آ رہا تھا۔ میں چپ کر کے سو گئی، مگر اپنے شوہر پر ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن اتنی دیر میں وہ تھا جیسے فارغ ہو گیا۔ آ کر اس نے میرے پاس سر پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور بولا، بس اب ہماری محبت کو کوئی نہیں روک سکتا، تم دیکھنا ہمارے رشتے میں بہت برکت ہوگی۔ اس کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں اس پر ہنسنے لگی۔ یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور اسے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ جی میرے دل کے ملکہ، آپ سو جائیں۔ بڑی فلمی انداز سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اس کی یہ سب باتیں بہت گھٹیا معلوم ہو رہی تھی۔
میں آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کر کے لیٹ گئی۔ دراصل مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں بس اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تو آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ میری آنکھ صبح ہی کھلی تھی۔ میں نے کسی سے سلام دعا نہ کی، سر جھاڑ منہ پھاڑ کمرے سے نکلی، منہ دھویا اور ناشتے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ اگر میرا دل خوش ہوتا تو میں کچھ ادائیں دکھاتی، نخرے کرتی۔ میں سسرال میں ایسے پھر رہی تھی جیسے مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ہوتی بھی کیوں کر، میں جانتی تھی میرے چچا سے یہ لوگ ہر حال میں کم ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے تو میری اوقات ان سے زیادہ ہی تھی، سو مجھے ان کو خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں اپنے کاموں میں مگن تھی تو اب میری سانس ملی، مجھے بہت ہی خوش اخلاقی سے گلے لگایا اور کہنے لگی، بیٹی تم اٹھ گئی؟ کیا ماشاءاللہ تمہارا چہرہ چاند جیسا روشن ہے اور خوبصورت ہے۔ میرا بیٹا خوش قسمت ہے۔ میں اسے کہوں گی کہ ساری زندگی تمہاری قدر کرے، اور تم بھی ایسے ہی کرنا بیٹی۔ میاں بیوی میں محبت تبھی بڑھتی ہے جب وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرا دل اور برا ہو گیا۔ میں عزت کروں تو کس کی؟ اس شوہر کی جس کا مجھ پر روب بھی نہیں ہے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ تب بھی میں نے سوچ لیا میں تو ساری زندگی یہیں پر گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی۔ تب میں نے اپنے لیے راستہ نکالنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے مرحلے میں اس گھر سے دور جانا چاہتی تھی، ایک آزاد زندگی جینا چاہتی تھی۔ اگر میں طلاق یافتہ ہوتی تب بھی شاید میرے مزید رشتے آ جاتے، کیونکہ میں تو بلا کی خوبصورت تھی۔ چاچا نے مجھے کس دیو کے ساتھ باندھ دیا تھا، مگر ان دنوں قدرتی طور پر ایک ایسا راستہ نکل آیا کہ مجھے ایک امید مل گئی۔ وہ یوں کہ میری ساس بیمار تھی، گھر کا کوئی کام تو میں کرتی نہیں تھی، شوہر بہت کم پیسہ کماتا تھا، کام والی رکھ نہیں سکتے تھے کہ تبھی ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی اور بولی، میں گھروں کے کام کر سکتی ہوں، میں تم لوگوں کے گھر کے کام کر دوں گی، مجھے صرف 2 وقت کی روٹی دے دو۔ یہ سن کر میری ساس کا دل پگھل گیا، بولی، بہن یہ ساری زمین اللہ کی ہے اور ہم بھی اس کے بندے ہیں، میں تمہیں اپنے گھر کے کام پر رکھ لوں گی، کیونکہ میری بہو امیر گھر سے بیاہ کر آئی ہے نا، اسے کام ویسے بھی نہیں آتا، تم گھر سنبھال لو گی، کھانا پکا لو گی تو خود ہی کھا لیا کرنا۔ وہ عورت اس بات پر بڑی شکر گزار ہوئی، بولی، آپ کا بہت شکریہ، میں بہت پریشان تھی، طلاق یافتہ تھی، اس وجہ سے کسی گھر میں رہنا بھی نصیب نہیں ہوا، اب مجھے زندگی میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی، میرے شوہر نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، میں خدمت گزار بیوی تھی، پر وہ دوسری عورتوں کے چکروں میں تھا، میری ساس کے مرتے ہی مجھے چھوڑ کر کسی دوسری عورت کے گھر جا کر رہنے لگا، اس نے مجھے کچھ دن بعد طلاق بھیج دی، میں بہت دکھیاری ہوں، آپ اگر مجھے اپنے گھر رکھ لیں، مجھے کسی چیز کی چاہ نہیں، بس ایک ٹھکانہ چاہیے یہاں رہ کر میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ عورت کی رودار سن کر میری ساس نے اسے کام پہ رکھ لیا اور وہ سارے گھر کے کام کرتی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بڑی تیز تراز عورت تھی، جتنی سادہ معلوم ہوتی اتنی سادہ تھی نہیں۔ میں نے بھی اسے ایک دن اپنے دل کا سارا حال بیان کر دیا، کہا کہ میں اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی، بولی تو ایسا کر اپنے لیے کوئی جیون ساتھی ڈھونڈ لے، اس کے ساتھ وقت گزار کر، عورت کی زندگی میں اگر محبت کرنے والا شوہر نہ ہو تو زندگی بے جان ہو جاتی ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی، مگر پھر ہمارے گھر میں اس سے ملنے کے لیے ایک عورت آتی، میری ساس اللہ والی تھی، وہ کسی کو روکتی نہیں تھی، وہ عورت خود تو مجھ پر زیادہ باتیں نہ کرتی، پر اسے ملنے والی عورت سے میری دوستی ہوگی، اب میں اکثر اس کے ساتھ باہر آنے جانے لگی، وہ خود کسی ٹھیک ماحول کی لگتی تو نہیں تھی، پر باتیں بڑی لچھے دار کرتی، مجھ سے کہتی کہ تم واقعی بہت خوبصورت ہو، میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم بدسورت مرد کے حوالے خود کو نہیں کر سکتی، لیکن میرے پاس تمہاری مجبوری کا حل ہے۔ میں اس کی بات پر بڑی خوش ہوئی، میں نے کہا، تمہارے پاس کیا حل ہے؟ بولی کہ تم اگر چاہو تو میں تمہاری شادی ایک کم عمر اور تمہاری طرح جوان لڑکے سے کروا دوں گی، گھر بھی اتنا امیر ہے کہ تم نے کبھی سوچا نہ ہوگا، اگر چاہو تو میرے ساتھ چل کر وہ گھر دیکھ لو، دراصل انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کی ضرورت ہے، ان کا بیٹا بہت ضدی ہے، وہ کہتا ہے کہ شادی کروں گا تو بھوری آنکھوں والی لڑکی سے، آنکھیں بالکل تمہارے جیسی ہونی چاہیے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا کیا واقعی خوبصورتی کی اتنی قدر ہوتی ہے؟ میں حیرانگی سے پوچھنے لگی، ہاں نا، کیوں نہیں ہے قدر، اگر تم اس سے شادی کر لو تو تم جان جاؤ گی کہ تمہاری کتنی قدر کرتا ہے وہ۔ میں اس کی باتیں سن کر پہلے ہی بہت خوش تھی،
اس بات پر تو میں اور خوشی سے چلانے لگی، بولی کہ بس ابھی صبر پر رکھو، میں تمہیں کل ہی ان کے گھر لے جاؤں گی، تم باہر سے ان کا گھر دیکھ لینا اور خود نقاب کر کے اندر چلنا، پھر اگر تمہیں وہ لوگ پسند ہوئے تو میں تمہارے رشتے کی بات کروں گی۔ میں پریشان ہوئی، پر میرا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے نا، میں تو پہلے ہی شادی شدہ ہوں۔ میری بات پر وہ ہنس کر بولی، ارے امیر لوگ اپنی مرضی کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں، اس بات کی ہرگز فکر مت کرو کہ تم شادی شدہ ہو۔ ان کا بیٹا اتنا پاگل ہے کہ وہ شادی شدہ تو دور کی بات 10 بچوں کی ماں سے بھی شادی کر لے، تم دیکھ لینا تمہاری اتنی قدر کرے گا تو تم خود کہو گی یہ کہ وہ بالکل ہی پاگل ہے، اسے تمہاری بہت قدر ہوگی کیونکہ وہ صرف خوبصورت لڑکی چاہتا ہے۔ میں یہ بات سن کر بڑا خوش ہوئی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اپنی طرف سے بات کر کے مجھے بتانا۔ اس نے ایسا ہی کیا، 2 دن بعد آئی تو بہت خوش تھی، مجھ سے گلے ملی اور بولی تیرے لیے خوشخبری لائی ہوں۔ میری ساس ان باتوں پہ دھیان نہیں دیتی تھی، بہرحال وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئی، مجھے آ کر بتایا کہ وہ لڑکا مان گیا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی ذرا پرواہ نہیں ہے، اگر وہ لڑکی میرے ساتھ وفادار رہے تو میں بھی ساری زندگی اس کی قدر کروں گا۔ میں نے کہا اب تم میرے شوہر سے میری طلاق کروانا چاہو گی، کچھ بھی ہو جائے گا، میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی۔ گھر تو میں واقعی دیکھ کر آئی تھی، بڑا ہی خوبصورت گھر تھا، گھر ایسا کہ جیسے دیکھ کر کوئی بھی عورت حسرت کرے کہ یہاں اس کی شب و روز گزرے۔ میری تو جیسے رال ٹپکنے لگی، میں گھر دیکھ کر ہی پاگل ہو گئی تھی۔ اب مجھے اس عورت کے جواب کا انتظار تھا جو کہ آج مل گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم کچھ دن اپنی دوست کی شادی کا بہانہ کر کے اپنے گھر سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں ایک نامعلوم جگہ لے جاؤں گی جہاں ان لوگوں کی پہنچ نہیں ہوگی، تم اگر اسی طرح ان کے جنگل میں پھنسی رہی تو تمہارا حسن بھی کم پڑ جائے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور یوں وہ مجھے ایک رات اپنے گھر سے نکال کر دوسری جگہ لے گئی۔ رات کا وقت تھا، اندھیرے میں گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے میرا دل بہت خوفزدہ اور کانپ رہا تھا، پر میں نے بھی ہمت نہ ہاری تھی۔ میں اس کے ساتھ ایک رکشے میں بیٹھ گئی جو پہلے ہی میرے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی ہم لوگ اس عورت کے بتائے ہوئے پتے پہ پہنچ گئے۔ یہ تقریباً 15 منٹ 20 کی دوری پر تھا، پرامن علاقہ تھا، ظاہر ہے اتنی گنجان آبادی میں میرے شوہر نے مجھے کہاں ڈھونڈنا تھا، ماں باپ تو میرے تھے نہیں کہ مجھے ان کی فکر ہوتی، اب ایک شوہر سے مجھے کیا ملنا، جو میں چاہتی تھی وہ مجھے میری شادی میں نظر نہیں آیا، نہ ہی دولت، نہ آسائش اور نہ محبت۔ میں تو وہاں سے نکل آئی، پر آگے کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم تھا۔ میری ساری رات فکر میں گزر گئی، میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، لڑکی بھی سونے کے لیے چلی گئی کہ رات بہت ہوگی، ہم صبح اٹھ کر اس بارے میں بات کریں گے۔ رات بھر میں جاگتی رہی، صبح ہوتے ہی اس نے مجھے ناشتہ دیا اور بولی میں ان لوگوں کو یہی بتاؤں گی کہ تم میری دور پار کی رشتہ دار ہو، اگر تم میرے گھر رہو گی تو میں تمہاری رخصتی اپنے ہاتھوں سے کرواؤں گی، اب تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت نے کہا ہاں بولو، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، تمہیں شادی کے بعد مجھے سونے کا ایک ہار تو دو گی نا؟ ہاں کیوں نہیں، اگر اتنے امیر لوگ میری شادی ہو رہی ہے تو تم نے کیوں نہیں دوں گی، تم نے میری اتنی مدد کی ہے۔ میں اس کے گلے لگی، اس نے بھی مجھے دلاسا دیا اور بولی بس میں تمہیں تھوڑی دیر تک لے چلوں گی۔ میں انتظار کرنے لگی، تھوڑی دیر کے بعد گھر کے باہر ہارن سا بجا، وہ مجھے باہر لے کے گئی تو دیکھا ایک بڑی سی کالی گاڑی تھی، ایسی گاڑی تو میں نے صرف ٹی وی پر ہی دیکھی تھی۔ مجھے اس نے کہا کہ تم اس گاڑی میں بیٹھ کر چلی جاؤ، ڈرائیور تمہیں لے جائے گا، میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، ورنہ ان لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے میں تمہیں بار بار اس گھر پہ لاتی ہوں۔ میں نے اس کی منت کی کہ وہ اکیلی کیسے جاؤں گی، میں تو اس سے پہلے گھر سے بھی نہیں اکیلی نکلی تھی، پر اس نے مجھے نانا کرتے ہوئے اس گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ گاڑی مجھے اس بنگلے کے قریب لے گئی جہاں پر میں پہلے دن اپنی سہیلی کے ساتھ آئی تھی۔ اندر جاتے ہی میری نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو کہ تخت پوش پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی آ گئی تمہارا بڑا انتظار تھا بیٹی، اس نے سر پر چادر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے دیکھ کر جیسے وہ چونک گئی، آ جاؤ بیٹا، میرا بیٹا تم سے بہت محبت کرتا ہے بیٹی، اس نے میٹھے لہجے میں کہا۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی شرما گئی تھی،
میں اس کے پاس آ کر بیٹھی تو بولی ابھی تو میری طلاق نہیں ہوئی، طلاق کے بعد ہی شادی کا کچھ ہو سکتا ہے نا۔ میں نے کہا تو وہ ہنس پڑی، ارے کیسی طلاق، کیسا نکاح میرا بیٹا، محبت کہا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا نا، تم کہو تو میں آج ہی تمہیں اپنے بیٹے سے ملوا دوں۔ وہ شرارت سے ہنس کر بولی، ایسی کوئی بات نہیں اماں جی، میرا شوہر نہ صرف عمر کا بڑا ہے بلکہ بدصورت بھی تھا، باقی مجھے اور کسی چیز سے غرض نہ تھی، میں ایک محبت کرنے والا شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اماں ابا بھی گزر چکے تو بچپن میں بھی محرومی سے گزارا، اب مزید محروم نہیں ہونا چاہتی۔ میری بات سن کر عورت نے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور بولی، تمہیں یہاں بہت محبت ملے گی، ہر کوئی تم سے محبت کرے گا، فکر کیوں کرتی ہو؟ ان کی بات کا مطلب نہ سمجھ کر میں بھی مسکرا دی۔ وقت کافی گزر گیا، بیٹی تم جاؤ کمرے میں جا کر آرام کرو، ہم لوگ دن کے وقت آرام کرتے ہیں، ہمارا کام تو رات کو ہوتا ہے۔ اس عورت نے یہ کہہ کے مجھے مزید شک میں ڈال دیا۔ خدا خیر کرے، میں دن میں دعا کرتے ہوئے دوسرے کمرے میں گئی، تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، ایک عورت کھڑی تھی، بولی اگر تم نے آرام کر لیا ہے تو چلیں۔ ماں جی نے کہا کہ تمہارا نکاح پڑھنا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوگی، ابھی تو میری طلاق بھی نہیں ہوئی تھی، تو نکاح کیسا؟ ارے جب بی بی جی کہہ رہی ہیں کہ تمہارا نکاح ہے تو پھر آ جاؤ، ان کو زیادہ پتہ بھی نہیں، تم سے زیادہ تجربہ کار ہیں۔ وہ میں باہر آ گئی اور دیکھا تو ایک ڈھونگی سا مولوی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی پر نظر پڑتے ہی میں بہت پریشان ہو گئی تھی، مجھے تو یہ کہیں کسی مسجد کا امام نہیں لگتا بلکہ بہت ہی شاطر قسم کا وکیل لگ رہا تھا جو پیسے لے کر لوگوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں۔ اسے میرے سامنے ایک کاغذ رکھا اور بولا، اس پہ دستخط کر دو، تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ میں پوچھا کہ قبول ایجاد کے بغیر کیسا ہو سکتا ہے؟ بولا کہ عدالتی نکاح ایسے ہی ہوتے ہیں، مجھ سے دستخط کروا لیے گئے، ابھی تک میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میرے دستخط ہونے کے بعد وہ وکیل وہاں سے چلا گیا۔ میری ساس میرے کندھے پر اپنا بدھا ہاتھ مارتے بولی، مبارک ہو بیٹی، تمہاری شادی ہوگی، اب تم اس گھر میں آ گئی ہو، تمہارے لیے زندگی بہت آسان ہوگی۔ میں نے اس کی مبارکباد پر بھی کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہی۔ میں اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی تھی کہ آدھے گھنٹے کے بعد ایک 13-14 سالہ لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ اپنی اماں کو دیکھتے ہی اس نے سلام کیا اور بولا، اماں سبزی وغیرہ نہیں ملی تو میں گوشت لے آیا ہوں، ویسے بھی تمہارے پاس تو بہت پیسے ہیں نا۔ یہ کہہ کے وہ لڑکا کچن میں چلا گیا۔ اس کی ماں نے اسے آواز دے کر بلایا، وہ آیا تو اس کے چہرے پر ڈر کے تاثر تھے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، بولا، یہ کون ہے؟ اس کی ماں نے ہنس کر کہا، یہ تمہاری نئی بیوی ہے۔ اماں خدا کے لیے بس کر دو یہ کھیل۔ لڑکا ہنس کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، کہیں تمہاری ان لڑکیوں کے لیے میں شکار کے بجائے شکاری نہ بن جاؤں۔ چل ہٹ، بڑا شیطان ہے تو۔ اس کی ماں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا۔ نہیں اماں، جو تم کہتی ہو وہی تو کرتا ہوں، بس مجھے کیا چاہیے؟ کچھ 20-50 ہزار روپے، باقی تم لڑکی کے ساتھ جو مرضی کرو۔ اب تو اپنی ماں سے سودے بازی کرے گا؟ عورت نے لڑکے کے کان کھینچے بغیر، ارے اماں میں نے تو کیا ہی کیا ہے، آخر اس کا شوہر ہوں، غازی طور پر صحیح پر ہوں تو شوہر نا، کاغذی طور پر صحیح پر ہوں تو شوہر نا، کچھ مجھے دے دو۔ لڑکا اپنی ماں سے بھیک مانگنے لگا۔ میں حیران تھی کہ ہو کیا رہا ہے، وہ لڑکا میرا شوہر تھا اتنی دیر میں تو مجھے یہی بات سمجھ آ رہی تھی۔ چل لڑکی اندر جا، شام سے کام بھی شروع کرنا ہے، اس عورت نے کرخت لہجے میں کہا۔ کون سا کام؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا ڈر صحیح ثابت ہو گیا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بچی نہ بن، 2 مہینے تو تیری بھی شادی رہ چکی ہے، نہیں جانتی ایسی جگہ پر کیسے کام ہوتے ہیں؟ یہ بات سن کر تو میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے تو پہلی بار زندگی میں ان باتوں کا نام سنا تھا۔ میں نے کہا کہ اماں جان ایسی باتیں نہ کرو، میں شادی کی وجہ سے ہی آئی تھی، مجھے تو عورت یہ کہہ رہی تھی، یہاں لائی تھی کہ تمہاری شادی ہوگی، وہ عورت تمہیں بھیج کی ہے، تم کن خوابوں میں رہتی ہو؟ میں نے تمہاری قیمت ادا کی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے بغیر قیمت پوری کیے تمہیں یہاں سے جانے دوں گی؟ میں اس عورت کے پاؤں پڑ گئی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں عزت دار زندگی گزارنا چاہتی ہوں، تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، تمہارا ہر کام کروں گی، گھر کا کام کروں گی، تم مجھے اپنی نوکرانی
بنا کے رکھ لو، نوکرانی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی عزت کی روٹی اور محبت کرنے والا شوہر تو تمہارے پاس پہلے تھا، تم تو اسے چھوڑ کر یہاں آئی ہو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اس عورت کے ظلم بھرے جملے نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اسے آگے کے لکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ اس بات کو سالوں گزر گئے، اب تو میں اس ماحول میں ڈل چکی ہوں، پر میں صرف اس معاشرے سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ اپنے من پسند جیون ساتھی کو ڈھونڈنا، اس کی خواہش کرنا گناہ ہے کیا؟